اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی خصوصیات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ مجھے بتائیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عرض کرو، یعنی یہ دعا پڑھو: اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہم، اے میرے اللہ، انک عفو، آپ بہت معاف فرمانے والے، کریم، اور بہت بڑا کرم فرمانے والے ہیں، تحب العفو، اور معاف کر دینا آپ کو پسند ہے، فاعف عنی، پس تو میری خطائیں معاف فرما دیں۔ ترجمہ: اے میرے اللہ، تو بہت معاف فرمانے والا اور بڑا کرم فرما ہے، اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے، پس تو میری خطائیں معاف فرما دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ پیاری بہنوں، آپ کی اور ہماری نیت کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ کے احکامات مانتے ہوئے اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے۔ آپ سب یقیناً یہ تمنا کریں گے کہ ہم انتہائی ہلکے پھلکے ہو جائیں اور ہمارے گناہوں کے بوجھ اللہ کے حکم سے ریت کے بھرے ٹیلوں کی طرح بکھر جائیں اور ہمارے نامہ اعمال اللہ کی خوشنودی سے چمکتے ہوں۔ ہمارے رحیم کریم آقا نے قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا۔ پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اسی رات میں اترا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال اور چند ماہ میں نازل ہوا، 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ اللہ کی مہربانی سے تمام آسمانی کتابیں رمضان المبارک میں نازل ہوئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحف ابراہیم علیہ السلام رمضان کی 3 تاریخ کو اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رمضان کی 6 تاریخ کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل رمضان کی 13ویں تاریخ میں، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور رمضان کی 18ویں تاریخ میں نازل ہوئی اور قرآن کریم نبی علیہ السلام پر 24ویں تاریخ میں اترا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی بڑی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور جتنے اللہ کے بندے، مرد، عورت، لڑکے، لڑکیاں نماز، تلاوت، تسبیحات میں مشغول ہوتے ہیں، سب کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ عبادت کرنے والے اور کرنے والیاں سمندر، پہاڑ، زمین، جہاں بھی ہوں، کھڑے بیٹھے ذکر الہی میں مشغول ہوں۔ یہ رات سلامتی ہے ہر شر و آفت اور ہر بری چیز سے۔ مزار حق میں لکھا ہے: اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی اور اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا۔ اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے اور دعا کا قبول ہونا بھی اکثر روایات سے ثابت ہے۔ دور منصور کی ایک روایت میں ہے کہ اسی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ پوری رات سراپا سلام ہے، یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین اور مومنات پر سلام ہوتا رہتا ہے، اور ملائکہ کی ایک فوج آتی ہے، دوسری جاتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ پوری رات مکمل طور پر سلامتی والی رات ہے۔ اس رات شر و فساد وغیرہ سے مکمل امن و ایمان ہوتے ہیں، اور یہ تمام برکات طلوع فجر تک برقرار رہتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا: جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو آدھی رات کی قیام کا ثواب پا لیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لی تو پوری رات جاگنے عبادت کا ثواب حاصل کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو آدھی رات کے قیام کا ثواب پا لیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لی تو پوری رات جاگنے یعنی عبادت کا ثواب حاصل کر لیا۔ پیارے بچیوں بہنوں، آپ نے دیکھا قرآن مجید کی سورہ قدر آپ کے لیے اور ہمارے لیے کتنی بڑی خوشخبری لے کر آئی۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والا پروردگار انتہائی رحیم و کریم ہے، جبھی تو اپنے بندوں اور بندیوں کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے انہیں ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی رات عطا فرما دی۔ اب یہ ہم پر اور ہمارے بچوں پر منحصر ہے کہ کس طرح اس بہتے ہوئے دریائے رحمت سے فیض حاصل کریں تاکہ گناہوں کا میل کچیل اور گندگی دور ہو جائے۔ یاد رکھیے وہ تو ہر وقت نوازے اور بخشنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی بخشش طلب کرنے والا، نعمتوں کو سمیٹنے والا تو ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر کی فضیلتوں سے مالا مال فرما دیں اور اپنی رضا کا پروانہ ہم سب کے لیے عطا فرما دیں۔ شب قدر کے اشعار۔ اہل دل کی تمنا شب قدر ہے، جانے امروز و فردا شب قدر ہے۔ معجزہ ہے یہ تنزیل قرآن کا، آئینہ روشنی کا شب قدر ہے۔ وقت کا ہے خلاصہ شب قدر تو، وقت کا ہے خلاصہ شب قدر تو، روز و شب کا خلاصہ شب قدر ہے۔ حاصل مہر و ماہ مرکز ہر سحر، شب ہے معراج کی یہ شب قدر ہے۔ جو بھی مانگو وہ ملتا ہے اس رات میں، جو بھی مانگو وہ ملتا ہے اس رات میں، زخم دل کا مداوا شب قدر ہے۔ اے تبسم میری زندگی کے لیے، اے تبسم میری زندگی کے لیے، مدعا زندگی کا شب قدر ہے۔ اچھا جی، حضرت عباد بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں ہے، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان کی آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی من جملہ اور علامتوں کی یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں نور انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں یہ ہے کہ اس کے بعد صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، بالکل ایسا ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف اور دنوں کے طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ اسی طرح عبدہ بن ابی لبابہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی 27ویں شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا۔ ایوب بن خالد رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے نہانے کی ضرورت ہوئی، میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا تو بالکل میٹھا تھا، اور یہ 27ویں شب کا قصہ ہے۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ میں رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرے میں بھی، اور پھر ترکی کے خیمہ سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اس کی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات آخر عشرے میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اب آخر عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلائی دی گی پھر بلا دی گی، اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد صبح کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہٰذا اب اس کو آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتی ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپڑ کی تھی اور وہ ٹپکی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21 کی صبح کو دیکھا۔ اچھا جی پیارے بچوں، بچیوں، بہنوں، آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام خیر کی تلاش کے لیے کتنی محنت فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے شب قدر کی تلاش میں رہیں۔ آخر اللہ کریم کی طرف سے آپ پر ظاہر کر دیا گیا کہ آخری عشرے میں وہ مبارک رات موجود ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جتنا اللہ کا شکر کریں کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر آپ جتنا درود پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا اتباع کریں کم ہے۔ بس ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور برائیوں سے نجات کا یہی ذریعہ ہے۔ اچھا جی، جن بہنوں اور جن بچیوں کو مخصوص ایام ہوں اور وہ اس وقت وہ عبادت نہ کر سکیں تو ان کو چاہیے وہ یہ پڑھ لیا پڑھیں لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کو توڑ کر دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کے طور پر نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن کی جو دعائیں زبانی یاد ہوں وہ پڑھ سکتی ہیں۔
دعائے قنوت پڑھ سکتی ہیں۔ جب آپ ٹھیک ہوں تو دعائے قنوت کا ترجمہ ضرور یاد کریں۔ کلمات یعنی پہلا کلمے پڑھیں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا کلمہ۔ استغفار پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ بچوں کو قرآن پڑھاتی ہیں تو ان ایام میں بھی پڑھا سکتی ہیں، لیکن توڑ توڑ کر بھی ہجے لگوا سکتی ہیں۔ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، پینسل بھی نہیں لگا سکتی۔ بعض بچیاں قرآن پر کپڑا رکھ کر سبق دیتی ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ مسنون دعائیں پاکی کی حالت میں یاد کریں۔ رمضان المبارک میں بھی اس کے علاوہ نماز کے اوقات میں وضو کر کے کسی پاک کپڑے